یہاں توبہ کی ترغیب دینا مقصود ہے، کیونکہ نبی ولی سب توبہ کے محتاج رہے ہیں، اور توبہ ایک مستقل عبادت ہے۔ سوچوں اور خیالوں کی حد تک سفر تبوک میں تھوڑی بہت جو کسر رہ گئی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی معاف کر دی، یعنی جب حالات بالکل ساتھ نہ دے رہے ہوں اس وقت اتباع کی جائے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر حالات موافق ہو جائیں تو اجر پھر بھی رہتا ہے لیکن اتنا اجر نہیں ملتا جتنا دشواریوں میں اتباع کا ملتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سورہ توبہ کی ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح سبق میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ یقیناً اللہ نے پیغمبر پر توجہ فرمائی اور ان مہاجرین و انصار پر بھی جو دشوار وقت میں پیغمبر کے مطیع رہے، اس کے بعد کہ ان میں سے بعض کے دل پلٹ جانے کے قریب تھے پھر بھی وہ ان پر متوجہ رہا، بے شک وہ ان کے حق میں شفیق اور مہربان ہے۔ اس کی تشریح ہے، یعنی اللہ کا اپنے نبی اور ایمان والوں پر توجہ فرمانا رحمت کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام سمیت مہاجرین و انصار کو اللہ نے سفر تبوک میں ہر طرح کی بے چینیوں اور سستیوں سے بچا لیا۔ آیت میں لفظ تابہ کا معنی توبہ قبول کرنا لیا جائے تو مطلب ہوگا سوچوں اور خیالوں کی حد تک سفر تبوک میں تھوڑی بہت جو کسر رہ گئی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی معاف کر دی، یا پھر یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آغاز سفر میں منافقین کی رخصت مان لینے میں پیغمبر علیہ السلام سے جو عجلت ہو گئی تھی، جس کا ذکر اسی صورت میں 6-7 رکوع پہلے گزر چکا ہے، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے اس سے بھی درگزر فرما لیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے یہاں توبہ کی ترغیب دینا مقصود ہے، کیونکہ نبی ولی سب توبہ کے محتاج رہے ہیں، اور توبہ ایک مستقل عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ، دوسری روایت میں ہے 100 مرتبہ اللہ سے توبہ مانگتا ہوں۔ 70 یا 100 کا عدد جہاں بھی آیا محض گنتی کو نہیں بلکہ کثرت کو واضح کرتا ہے۔ ایک قول کے مطابق پیغمبر کا نام آیت میں تمہیدن لیا گیا ہے کیونکہ آپ گناہگاروں کی بخشش کا ذریعہ ہیں۔ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے ان مہاجرین و انصار کی توبہ پیغمبر کی وساطت سے قبول فرما لی جو دشواری کے وقت میں اگرچہ پیغمبر کے ساتھ رہے مگر ان میں وہ بھی تھے جو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھروں کو واپس جانے کا سوچنے لگے۔ انتہائی شفقت اور رحمت کا معاملہ کر کے اللہ نے انہیں بھی سنبھال لیا اور پھر ثابت قدمی بھی عطا کر دی۔ یہ ان کے حق میں توبہ کی قبولیت تھی۔ احادیث مبارکہ میں سفر تبوک کے دوران رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ تبوک کا پورا سفر ہی دشوار گزار تھا۔ گرمی کی شدت، خوراک اور سواریوں کی شدید قلت تھی، پھر بھی اصحاب رسول کا کردار مثالی رہا۔ ساعت العسرہ انتہائی دشوار گزار حالات کو کہا جاتا ہے، یعنی جب حالات بالکل ساتھ نہ دے رہے ہوں اس وقت اتباع کی جائے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر حالات موافق ہو جائیں تو اجر پھر بھی رہتا ہے لیکن اتنا اجر نہیں ملتا جتنا دشواریوں میں اتباع کا ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن پاک نے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں میں درجات کا فرق رکھا۔ اگرچہ اجر دونوں کے لیے ہے لیکن درجے ان کے زیادہ ہے جنہوں نے دشواریوں میں ایمان قبول کیا، آسانیوں میں ایمان قبول کرنے میں وہ درجات نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کی یہ تابعداری اللہ کے ہاں بہت مقبول ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کے جملہ افراد کے لیے پروانہ بخشش جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے بتقاضۂ بشریت تھوڑی بہت کوتاہیوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ دشواریوں میں پیغمبر علیہ السلام کی اتباع نصیب فرما دے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جناب سے، اپنے کرم اور اپنے فضل سے اپنی راہ میں ثابت قدمی نصیب فرما دے، آمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین.